السلام علیکم۔ پروگرام اپنا اپنا گریبان میں فتح اللہ جان۔ پاکستان کے قبائلی علاقہ جات میں قانونی اصلاحات کے حوالے سے تیزی سے پیش رفت ہو رہی ہے۔ ابھی حال ہی میں 6 فروری کو ایک کنونشن ہوا اسلام آباد کے ایک کنونشن سینٹر میں، جہاں پہ بڑی تعداد میں قبائلیوں نے شرکت کی اور قبائلی جو عمائدین تھے انہوں نے خطاب کیا، اور اسی معاملے پر حکومت کی طرف سے پیش کردہ اور پارلیمانی کمیٹی کی طرف سے پیش کردہ جو مختلف سفارشات ہیں قبائلی علاقوں کے آئینی اور قانونی مستقبل کے حوالے سے، اس پر اپنی رائے کا اظہار کیا۔ اس سے پہلے 30 جنوری کو بھی اسی طرح کا ایک جرگہ ہوا، ایک کنونشن ہوا، جس کی میزبانی محمود خان اچکزئی اور جمعیت علماء اسلام کے قائدین کر رہے تھے، اور وہاں پہ بھی قبائلی علاقوں کے قانونی اور آئینی مستقبل کے حوالے سے خوب بات چیت ہوئی۔ اس سے پہلے تو یہ لگ رہا تھا کہ جو کہ ایک پارلیمانی کمیٹی کی رپورٹ تھی جو اگست میں وزیر اعظم کو بھی پیش کی گئی، اس میں جو مختلف 4 آپشنز دیے گئے تھے، ان میں سے ایک آپشنز جو تھا کہ قبائلی علاقوں کو خیبر پختونخوا کے صوبے میں ضم کر دیا جائے، ایک اور آپشن یہ تھا کہ اس کو علیحدہ سے ایک صوبہ بنا دیا جائے، اور ایک آپشن یہ تھا کہ ایک فاٹا کونسل بنائی جائے، جیسا کہ گلگت بلتستان کی کونسل ایک بنی ہوئی ہے، ایک انتظامی طور پہ ایک اس کو خود مختاری دی جائے، اور پھر ایک آپشن تھا کہ موجودہ جو صورتحال ہیں اس کو برقرار رکھا جائے اور انتظامی اور عدالتی سطح پر کچھ ایسی اصلاحات کی جائیں کہ جس میں قبائلی علاقوں کے رہائشیوں اور شہریوں کو بھی وہ بنیادی حقوق حاصل ہوں جو پاکستان کے دوسرے شہریوں کو حاصل ہیں۔ مگر اس وقت بحث یہ چل رہی ہے کہ آیا قبائلی علاقوں کو خیبر پختونخوا میں ضم ہونا چاہیے یا علیحدہ صوبہ بننا چاہیے۔ مختلف آراء سامنے آ رہی ہیں، وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ 2018 کے انتخابات سے پہلے کچھ نہ کچھ اصلاحات جو ہیں وہ لانا بھی ضروری ہیں، کیونکہ جو موجودہ قبائلی نمائندے ہیں ضروری نہیں کہ یہی وہ نمائندے ہوں جو آئندہ بھی پارلیمنٹ کے اندر ہوں، اور موجودہ قبائلی علاقوں کی جو نمائندگی ہے ہماری پارلیمنٹ میں، ان نمائندوں کی آواز اس بحث میں ایک بہت اہم کردار ادا کرے گی۔ اس حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ ہم نے اپنے آج کے پروگرام میں بھی بہت خاص قبائلی علاقوں کے نمائندوں کو بھی دعوت دی ہے اور ماہرین کو بھی۔ ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں غازی گلاب جمال صاحب، جو رکن قومی اسمبلی ہیں، قبائلی علاقوں سے ان کا تعلق ہے، اور اورکزئی ایجنسی سے ان کا تعلق ہے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید نذیر صاحب، جو دفاعی تجزیہ کار ہیں، اور بریگیڈیئر سید نذیر صاحب جو ہیں وہ محمد ایجنسی سے ان کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ اجمل وزیر خان مسلم لیگ کاف کے سینئر نائب صدر ہیں اور ساؤتھ وزیرستان سے ان کا تعلق ہے۔ ہمیں ٹیلی فون لائن پہ سینیٹر عطاء الرحمان جمعیت علماء اسلام کے سینئر رہنما اور اخندزادہ چٹان پاکستان پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں جن کا باجوڑ سے تعلق ہے، وہ بھی ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کریں گے۔ گفتگو کا آغاز تو میں کرنا چاہوں گا غازی گلاب جمال صاحب سے، جمال صاحب سے، کہ جو کنونشن ہوا، جمال صاحب آپ نے بھی وہاں پہ تقریر کی، ہم بھی کچھ سن رہے تھے، جو اسلام آباد میں تازہ ترین 6 فروری کو جو کنونشن ہوا، اس کنونشن کا ماخذ کیا تھا؟ آخر کیا خلاصہ نکلا؟ کیا کوئی اتفاق وہاں پہ پیدا ہوا؟ ایک قرارداد تھی جو سامنے آئی، تو آپ کے خیال میں اس قرارداد کی اب کیا اہمیت ہے اور کیا اسی سے ہم آگے بات کو بڑھائیں گے؟ جی ہاں، میں نے تو دونوں کنونشنز اٹینڈ کیے تھے۔ میں نے تو اس سے پہلے وہ محمود خان صاحب کا بھی ایک کنونشن اٹینڈ کیا تھا، اور میں نے سپیچ بھی دونوں میں ہی کی تھی۔ میرے سپیچ کا بنیادی مقصد وہ تھا جس کی وجہ سے ہم پارلیمنٹیرینز نے شروع سے یہ موومنٹ سٹارٹ کی تھی، اور وہ یہ تھا کہ قبائلی ایم این ایز کو پاورز دیے جائیں اپنے علاقے کا۔ کہنے کا میرا مطلب ہے کہ ہمیں اختیار دیا جائے اپنے علاقے میں کام کرنے کا، اپنے علاقے میں سے ہمارا ادھر سے ہی نہیں ہے، ادھر سسٹم ایسا ہے کہ سے ان لوگوں کے ہاتھ میں، اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہے جو لوکل میجورٹی جو ہے، جو لوکل اس کے زمین کا بچہ ہی نہیں ہے۔ اور تو یہ تو ڈیموکریسی ہوئی نہیں۔ اس سے تو کسی کو مطلب کہ ڈس ایگریمنٹ نہیں ہوگا کہ آپ بہت امپورٹنٹ ہیں، منتخب لوگ ہیں، مگر اس کا ضم سے تو یہ سٹارٹ وہاں سے ہوا۔ جی میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا
یہ بات پھر آئی کہ بھئی کمیٹی بنائی جائے. اس لمبے قصے کو میں کیا کہوں گا کہ اور بہت مشہور ہے کمیٹی کے کہ انہوں نے ہر جگہ چکر مارا اور انہوں نے ہر ایجنسی میں جو پارلیمانی کمیٹی جی یہ ریفارمز کی جو کمیٹی تھی جو وزیر اعظم صاحب نے اپوائنٹ کی تھی اور انہوں نے اپنے پھر سفارشات پیش کیے. اس سفارشات میں حقیقت یہ ہے کہ اس بنیادی طور پہ میجورٹی ایجنسیوں میں اب میری اپنی ایجنسی کا تو میں کہہ سکتا ہوں کہ وہاں صرف 2 ڈیمانڈز ہوئی ہیں اور ایجنسی میں ہمیں ہمارے گھر واپس لے جاؤ IDP ٹھیک ہے جو ابھی بھی آج بھی IDP ہے وہ آج بھی IDP ہے اور ہمیں ہمارا ازالہ دیا جائے اور ہمیں آباد کیا جائے. نمبر 2 FCR میں چینجز لائی جائیں. یہ جو FCR میں اصلاحات کی بات ہے حقیقت ہے میں نے جہاں بھی پوچھا ہے باجوڑ سے لے کر ساؤتھ وزیرستان تک یہ بات یہ ڈیمانڈ ہر جگہ ہوئی ہے. ٹھیک ہے تو جو چیز ہر جگہ ہوئی تو وہ ڈیمانڈ بالکل ہونی چاہیے. یہ والی انہوں نے اس میں آنیسٹلی سپیکنگ ایک چیز کنٹروورشل ڈال دی جو جہاں سے یہ بات سٹارٹ ہوئی میں آپ کو بنیادی بات بتانا چاہتا ہوں. وہ یہ انہوں نے ڈال دیا کہ اس کو خیبر میں ضم کرنے کا صوبے میں. یہ ڈیمانڈ ایز سچ اگر چند لوگوں نے 1-2 ایجنسیوں میں اگر کی ہوں میجورٹی ایجنسیوں میں نہیں ہوئی اور میجورٹی لوگوں نے تو بالکل ہی نہیں کہا. یہ بات نہیں ہوئی. آپ کیا کہتے ہیں ویسے؟ میں خود تو جی ذاتی طور پر میرا ذاتی طور پر میں تو کاؤنسل کے حق میں تھا. اچھا لیکن انتظامی کونسل جیسے گلگت بلتستان کی جیسے گلگت بلتستان نہیں الیکٹڈ اور اس کو سارے فل پاورز دیے جائیں وہ تو خیر اب وہ علیحدہ ڈسکشن شروع ہو جائے گی. میں سر اب عرض کر رہا ہوں میں اب عرض کروں یہ جب یہ ہوا بات تو آنیسٹلی پیکیج اتنا اچھا انہوں نے دیا کمیٹی والوں نے کہ ہم نے کئی نے سوچا اور میں نے تو اپنے لوگوں سے بھی ڈسکس کیا کیونکہ میں ادھر جو ہوں میں یہ میرا کوئی الیکشن سلوگن نہیں تھا کہ میں چینجز لاؤں گا کانسٹیٹیوشنل. تو ظاہری بات ہے میں نے اپنے لوگوں سے پھر پوچھنا تھا تو میں نے ان سے یہ بات کی کہ اس طرح کا پیکیج ہے یہ وہ اور اس میں کہا گیا کہ 5-6 سال بعد یہ امپورٹنٹ ہے 5-6 سال بعد اس کو ضم کیا جائے گا. یہ کتاب میں بھی لکھا گیا ہے جو کتاب انہوں نے لکھی تھی مطلب کہ درجہ وائز سٹیجز میں ہوا مراحل میں. پرابلم پھر نمبر 2 یہاں آیا کہ یہ مجھے آنیسٹلی مجھے یہ کل پتہ لگا ہے کہ انہوں نے اینڈ میں اب یہ کہا ہے آئی ایم ناٹ شور مجھے یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ نہیں 2018 میں ہی الیکشن ایم پی ایز کا وہاں پہ کرا دیا جائے. تو اگر ایم پی اے کا الیکشن ہو گیا مطلب صوبے میں آ گیا. بالکل بات یہ ہے کہ ہم یہ پیکیج پھر کدھر گیا. اس پیکیج میں جو مجھے کہا گیا ہے کہ تمہیں ہم 1100 ارب تقریباً بنتے ہیں 10 سال کا پیکیج یہ کدھر گیا اس میں جو مجھے نوکریوں کا وعدہ کیا گیا یہ کدھر گیا. میرے ہو سکتا ہے یہ جلدی مل جائے سارا 5 سال کی بجائے. اس میں جو میرے سٹوڈنٹس کے لیے ڈبل سکالرشپس سیٹیں ڈبل اور بہت ساری چیزیں چلتے جائیں مگر ہو سکتا ہے یہ ساری چیزیں آپ کو 2018 سے پہلے مل جائیں اگر یہ مرجر ہو جاتا ہے تو مطلب اس میں فنڈز مل جائیں بجٹ ایلوکیشن ہو جائے اور جو نئے ایم پی آئیں گے 1100 ارب تو جی فاٹا کا اترے تو نہیں ہے کہ وہ لیکن جو 5 سال کا ہے اس میں 1 سال کا جو پہلا بنتا ہے وہ تو آپ کو کچھ نہ کچھ اور باقی سالوں کا تو وہ تو اس کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے. کیسے ہو سکتا ہے مطلب آگے 2019 this is why we asked for guarantees. چلیں ٹھیک ہے یہ گارنٹیز میں آپ کو ایک جھلک دکھانا چاہتا ہوں. آپ کی بات کنوے ہو گئی. کنونشن کے بعد جو مسلم لیگ نون کے ایم این اے ہیں ایم این اے پی ایم ایل این فاٹا سے شہاب الدین خان اور شاجی گل آفریدی جو کہ ایک آزاد ایم این اے ہیں انہوں نے جو اسلام آباد میں 6 فروری کو جو کنونشن ہوا اس کے بعد انہوں نے کیا کہا آئیے دیکھتے ہیں. بلکہ اس کنونشن میں انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا.
1973 में ना मुस्लिम लीग, ना पीपल्स पार्टी, ना कोई और पार्टी, ना कोई और पार्टी, ना कोई और पार्टी, और किसी ने भी ये नहीं सोचा कि आर्टिकल 247 हम क्यों शामिल कर रहे हैं। 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन में हमें बिल्कुल पाकिस्तान से अलग रखा गया। मेरे आबाओ अजदाद ने जिन जो गलती की है, मेरे तुर्कों ने, मेरे वो लोग जो 73 की कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, वो ये गलती कर चुके हैं, और हमें सारे पार्टियों को मानना पड़ेगा कि हमने कबाइलों को गुलाम बनाया है 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन में। इस्लामाबाद पाकिस्तान का घर है, हम पाकिस्तान के घर में आए हुए हैं, और अगर कोई केस के घर में आता है और जो बात वो लेकर आता है, अगर वो कोई मानता नहीं है तो फिर उसके साथ हम क्या करते हैं, वही हम पाकिस्तान के साथ करेंगे अगर आज हमारे इस रेफरेंडम को नहीं माना गया। हम पाकिस्तान की जितना निजाम है जो बाकी पाकिस्तानियों के लिए है और कबाइलियों के लिए नहीं है, उसको चलने नहीं देंगे। इंशाअल्लाह हक लेने आए हैं, हक लेकर जाएंगे। जी, आपने सुना, ये एक राय थी ब्रिगेडियर साहब, क्योंकि आप भी कन्वेंशन में मौजूद थे, तो ये जो कह रहे हैं कि जो रेफरेंडम का फैसला हुआ है, बेसिकली इस कन्वेंशन के बाद अमूमी राय और करारदाद में इंजमाम के हक में राय आई, क्या था? पहले वो वजाहत कर दें, फिर आप अपना मौक़िफ़ पेश कर दीजिए। ये कहना क्या चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं? बहुत शुक्रिया। जहाँ तक ये दोनों 30 तारीख का जो अचकज़ई साहब और मौलाना साहब ने बुलाया था, जिसमें ट्राइबल के ब्लू ब्लडेड एल्डर्स शरीक थे, ठीक है, और ये जो था ये मिक्स था, ट्राइबल के लोग थे, कुछ NGOs वाले थे और कुछ मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के थे, और उसमें जो मेन नारा था गो FCR गो का था। ये मर्जर वाला नारा बहुत कम था। नहीं, 6 फरवरी को जो 6 फरवरी को कन्वेंशन हॉल में जो है, कन्वेंशन हॉल में इंजमाम की बात नहीं हुई, मर्जर की बात नहीं हुई। इसमें मर्जर की बात हुई है, लेकिन मेनली पॉलिटिकल पार्टीज की करारदाद में क्या है? पॉलिटिकल पार्टीज करारदाद में इन्होंने मर्जर कहा है। हाँ, मर्जर कहा है, लेकिन मैं दोनों के जो लोग थे उसके बारे में बात कर रहा हूं। बहरहाल करारदाद में ये लोग चाह रहे हैं कि इंजमाम हो, और खैबर पख्तूनख्वा के साथ जब होना जो 30 में था उसमें ये था कि ये हक फाटा के लोगों का है कि वो मर्ज होना चाहते हैं और पाकिस्तान शहरी बनना चाहते हैं, या वो अलग सूबा बनाना चाहते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन अगर डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी में आप राय लेते हैं, आप राय को मुसल्लत नहीं करते, ठीक है। और ये बात मैं आपको असफंदरवी अरवली की भी बताऊंगा, ये बात मैं आपको जरदारी साहब की बताऊंगा और इमरान खान साहब की और सब की, कि ये पहले कहते थे कि भाई कबाइलियों की जो राय है वो मुकद्दम है। अच्छा, आप पहले क्लियर कर देना, आप जाती तौर पे क्या? मैं जाती तौर पर जो समझता हूँ कबाइलियों के हक में, उनके बेहतरी में और उनका जो फायदा है लॉन्ग टर्म में, वो अलग सूबा बनने में है। अच्छा, अलग सूबा बनने में, और अलग सूबा बनने में इसलिए है कि भाई फाटा जो है वो एक किस्म का जख्मी है, बीमार है, बहुत। अच्छा, मुझे लगता है अभी तक जो 2 कन्वेंशन आपने अटेंड किए हैं, इनमें अलग सूबे की बात आई है? बिल्कुल। कौन से कन्वेंशन में? अचकज़ई साहब वाले के कन्वेंशन में आई है, लेकिन ये 6 फरवरी वाले कन्वेंशन की करारदाद में इसका जिक्र नहीं, लेकिन उसमें क्लियरली था, और वो करारदाद ब्लू ब्लडेड से असल नहीं, ब्लू ब्लड, और वो एक शख्स पढ़कर लोगों से राय ली गई, जिसको रिजेक्ट किया गया और जिसको सेलेक्ट किया गया, 30 को जो हुआ वो जो जिनको आप ब्लू ब्लडेड, दैट वाज मोर डेमोक्रेटिक देन। अच्छा, हाँ, और ये इतना डेमोक्रेटिक था कि मुझे बुलाया भी गया, मदऊ भी किया गया, और ये समझते थे कि भाई ये इसके हक में बात करेंगे कि भाई, इसलिए उन्होंने मुझे बोलने भी नहीं दिया गया। मुझे इस पर वो नहीं है, उन्होंने अपना वो दिखा दिया डेमोक्रेटिक एक किस्म। मैं एक छोटी सी ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। पहले के हवाले से कि पार्लिमानी कमेटी ने फाटा इस्लाहात या कबायली इलाकों में आइनी इस्लाहात के हवाले से जो सिफारिशात मुरतब की हैं, उन पे अब बहस हो रही है। कबायली लीडरान जो कबायली अमायदीन हैं वो इस्लामाबाद में भी और अपने अपने इलाकों में भी इस बात पर सोच रहे हैं कि आया कबायली इलाकों को खैबर पख्तूनख्वा के सूबे में ज़म हो जाना चाहिए या अलहदा सूबा होना चाहिए या उसके अलावा
پھر کیا مستقبل ہو سکتا ہے. بنیادی مسئلہ قبائلی شہریوں کو, رہائشیوں کو ان بنیادی انسانی حقوق کی دستیابی کا ہے جو پاکستان کے دوسرے شہریوں کو تو ملتے ہیں مگر ان کو نہیں, ان کے لیے عدالتیں نہیں بلکہ FCR ہے جس کو ایک ظالمانہ قانون بھی قرار دیا گیا ہے. واپس آئیں گے اجمل وزیر صاحب. پہلے تو آپ خود ساؤتھ وزیرستان سے آپ کا تعلق ہے, پہلے اپنی پارٹی اور اپنا موقف واضح کر دیں کہ آپ چاہتے کیا ہیں, پھر اس کے بعد یہ بتائیں کہ جو جی جمال صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ پہلے جو منصوبہ پلان دیا گیا جس میں NFC کے مطابق جو ہے تقریباً 10 سال کا ایک ترقیاتی منصوبہ تھا جس میں ہر سال جو ہے 90 ارب روپیہ جو کہ ان قبائلی علاقوں کی ترقی کے لیے دینا تھا, مگر اب بات ہو رہی ہے کہ جی اس کو ضم کر دیا جائے اور وہ 10 سال یا 5 سال کا جو بتدریج ضم ہونا تھا اس میں جو اربوں روپے ترقیاتی کاموں میں لگنے تھے وہ بھی نہیں ملیں گے انہیں. تو کس حد تک ان کی یہ کنسرن اور ان کے تحفظات یہ جائز ہیں؟ دیکھیں متی اللہ جان, میں نہ اس کنونشن میں گیا تھا, میں نہ اس جرگے میں گیا تھا جو محمود خان نے کیا تھا 30 جنوری کو, جو وہ تھا یا یہ جو دوسرا تھا, کیونکہ میں خود کوئی چیزیں پہلے کلیئر کرنا چاہتا تھا. ٹھیک ہے جی, بات یہ ہے کلیئر ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کلیئر ہوئی ہے تو آپ وہ کو بتا دیں. آج آپ کے پروگرام کے توسط سے بتا رہا ہوں. جی آج ہی میری پارٹی کا موقف بھی سامنے آ گیا, کل کے سارے اخباروں میں آئے گا. پارٹی قیادت چودھری شجاع صاحب کے ساتھ میری میٹنگ ہوئی, ہم نے اس کو ڈسکس کیا, آخر پہ ہم اس فیصلے پہ پہنچے کہ ہم فاٹا کو خیبر پختونخوا میں مرج کرنے کے فیصلے کے حق میں ہیں. آپ حق میں؟ بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اس سے پہلے یہ نہیں ہوا کہ میں نے اس پہ اتنا کلیئر کٹ سٹانس لیا ہو. ظاہر جس طرح تھا, حالانکہ فاٹا ریفارمز میں کافی عرصے پہ رہا ہوں ساری چیزیں. اس کی وجہ ہے, وجہ یہ ہے متی اللہ جان کہ مجھے یہ پتا ہے کہ مجھے ٹرک کے بتی کے پیچھے لگایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, میرے جب IDPs در بدر کے ٹوکرے کھا رہے تھے, یہی آپریشن سوات میں بھی ہوا تھا, لیکن سیٹل ایریا تھا. اس کے IDPs باعزت طریقے سے 3-4-5 مہینے میں واپس چلے گئے, ان کے نقصانات بھی پورے ہو گئے, سب کچھ ہو گیا, اور میرے IDPs آج تک در بدر پھر رہے. ساؤتھ وزیرستان کے بھی, نارتھ وزیرستان کے بھی, دوسری ایجنسیوں کا جو ان کا ہے ان کو پتا ہوگا. ایک, میں اس نتیجے پہ اس لیے پہنچا کہ اگر میں اس چکر میں رہا کہ جی یہ اس میں یہ, تو 18 کمیٹی اور کمیشنز تقریباً میرے معلومات کے مطابق بنی ہے. ایک کمیٹی کے تو میں بھی رکن ہوں جو آصف علی زرداری نے 2010 میں بنائی تھی, اور آخر تک میں رہا ہوں, ابھی تک وہ کمیٹی موجود ہے 10 سیاسی جماعتوں کا. ہم نے بھرپور کوشش کی کہ اس پہ کنسنسس ہو سب کچھ, لیکن کنسنسس ہو گیا لیکن عمل درآمد نہیں ہوتا, رپورٹ آ جاتی ہے. اسی طرح ساری چیزیں. آپ اس میں انضمام چاہتے ہیں؟ انضمام چاہتے ہیں. اچھا جی جمال صاحب کے جو تحفظات ہیں, میں صرف اربوں روپے کے اس پہ بھی آتا. پہلی بات یہ ہے کہ اگر میرے ساؤتھ وزیرستان کے لوگ ہیں تو 70% تو ابھی ڈیے خانہ اور ٹانک میں رہ رہے, زمینیں وہاں پہ, کاروبار وہاں پہ, بچے وہاں پہ پڑھ رہے. ٹھیک ہو گئے. اسی طرح اگر آپ نارتھ وزیرستان کے لے لیں تو IDPs الگ جو ہوا ہے, لیکن اس کے علاوہ انہی بنو, ڈی خان ارد گرد کے علاقوں میں رہ رہے, زمینیں بھی ایک. اسی طرح آپ آ جائے, سب پشاور میں کوئی رہ رہا ہے, کوئی کوہاٹ میں رہ رہا ہے, کوئی ہم اسلام آباد میں رہ رہے. ٹھیک ہو گیا. یعنی ادھر مجھے پاکستان کے قوانین پہ عمل درآمد کرنے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور وہ میرے حقوق بھی حاصل ہیں. میری بات سنیں بھائی. اور جو میرے گلف میں محنت مزدوری کر رہے ہیں, پاکستان سے سخت قوانین تو UAE کے ہیں یا گلف اسٹیٹ کے, تو وہاں پہ میرے لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ اس کے اوپر بالکل عمل کرتے ہیں, کوئی آج تک کوئی مسئلہ نہیں ہوا. تو جب میری باری آئی تو کہتے جی اس پہ یہ مسئلہ ہوگا, وہ مسئلہ ہوگا. بہرحال ہم یہ کہتے ہیں اچھا جو کمیٹی FCR ختم ہونا چاہیے, پاکستانی ختم ہونا چاہیے, پاکستان کے امبریلا کے نیچے آنا چاہیے. 1901 سے FCR ہمارے یہ مجھے یہ بتائیں کتنے جلدی ہونا چاہیے. میری بات اب بات یہ آ گئی, یہ جو کمیٹی بنائی تھی یہ میں نے نہیں بنائی تھی, ہمارے پارلیمنٹرین جی جمال صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے کنسنسس سے پرائم منسٹر نے ان کے کہنے پہ بنائی تھی. جب انہوں نے بنائی, جب اس کی رپورٹ آئی, میرے اس پہ ریزرویشن ہے اور ریکارڈ پہ ہے. میں نے کہا کہ 4.8 آپ نے یہ جو لکھا ہوا ہے نا پاپولیشن, اس وقت 1 کروڑ سے زائد ہے آبادی,
جو کہ آپ نے NFC کے اس کے مطابق 3% رکھا ہوا ہے. بالکل ہم اس چیز کے لیے ماننے کے لیے نہیں تیار, ہم کہتے ہیں 6% تو ہونا ہی چاہیے. چلے یہ تو تب ہوگا نا جب یہ 5-10 سالہ میں تدریج ہوگا. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ تو یہ جو بات آ رہی ہے, یہ جو بات آ رہی ہے کہ یہ جو ہمارے وہ نوکریاں کدھر ہیں, ترقیاتی فنڈز کدھر ہیں, ان کا بتائیں نا. سر جی بات تو سنیں نا. بات یہ ہے کہ اب جب یہ بات سامنے آ گئی تو 2018 کا الیکشن آ رہا ہے. جی اچھا, اگر 2018 کو ہم مس کرتے ہیں, مثلاً ہم مس کرتے ہیں, تو ہم صوبائی اسمبلی سے تو گئے نا. پھر یہ جو 30-32 سیٹیں اس سے بھی زیادہ ہمارے بنے گی. آپ خیبر پختونخوا میں اگر ہم ضم ہوں گے تو ہمارا 5 سال کا ٹینیور بھی آپ ضائع کر رہے ہیں. نہیں ہو سکتا ہے 4 سال ہو جائے. میری بات سنیں, جب اگر میری بات سنیں نا, اگر میں اس چیز کے لیے تیار ہوں, اگر میں اس چیز کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہوں کہ مرج ہو جائے, 5 سال کے بعد مرج ہو جائے, تو اب مرج ہو جائے. کیوں, اب کیا مسئلہ؟ اچھا اب مجھے یہ بتائیں جمال صاحب, سوال یہی پیدا ہوتا ہے, اب اس اتفاق رائے پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ مینڈیٹ کس کے پاس ہے قبائلی عوام کے بارے میں فیصلہ کرنے کا؟ کیا یہ مینڈیٹ جو ہے پارلیمنٹ کے پاس ہے؟ اگر پارلیمنٹ کے پاس ہے تو کیا قبائلی عوام کے جو اراکین پارلیمنٹ ہیں نیشنل اسمبلی سینٹ میں, کیا وہ یہ فیصلہ کریں گے؟ ایکچولی کون کرے گا یہ؟ جی ایکچولی تو یہ پارلیمنٹ کو تو یہ ٹیبل ہوا تھا, پاس نہیں ہوا تھا دونوں پارلیمنٹ. یہ جو کمیٹی کی رپورٹ ہے اصلاحات, جی ہاں, نیشنل اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں بھی, اور پاس نہیں ہوا, اور لے گئے کیبنٹ کو, یہ کہہ رہے ہیں کہ ادھر لے جا رہے ہیں. میں سر اس کا کوئی اتنا بڑا ایشو مجھے یہ نہیں نظر آتا. مجھے نظر آتا ہے کہ انشاءاللہ اس کا حل نکل آئے گا. کیسے؟ نہیں, وہ تو آف کورس the Prime Minister will call all the stakeholders, کم از کم ادھر جو ہیں حقیقتاً سر میں پولیٹیکل پارٹیز کے جو ہیڈز ہو گئے اور پارلیمنٹیرینز جو گئے فاٹا کے وغیرہ, اس میں ایک چیز میں ضرور یہ کہوں گا کہ اس پہ تو شک نہیں کہ اصل سٹیک ہولڈرز تو اس کے جو ہیں وہ فاٹا کا عوام ہے, اس پہ تو کوئی شک نہیں, کیونکہ یہ لاگو ان پر ہو رہا ہے. ابھی جس طرح اجمل نے کہا, صحیح کہا ہے کہ ہم میجورٹی تو نیچے رہتے ہیں, یہ تو ہم ان کے لیے لاگو کر رہے ہیں جو ادھر رہ رہے ہیں. تو ادھر والوں سے پوچھا جائے کہ پھر اگر اس طریقے سے دیکھا جائے, کیسے پوچھا جائے ادھر سے؟ سر کوئی ریفرینڈم ہو, کوئی سروے ہو, پول ہو, کیا ہو؟ دیکھیں, سب سے اچھا چیز تو یہی ہوا, اس سے تو اچھا چیز ہو نہیں سکتا ریفرینڈم کا. لیکن جرگہ ہمارے ہاں ایک ریکگنائزڈ باڈی ہے, اور یہ جو کمیٹی پھری ہے یہ باقاعدہ اسی اینگل سے یہ کمیٹی گئی ہے, اس نے ہر جگہ جرگے سے پوچھا ہے. میں تو یہی عرض کر رہا ہوں کہ جرگے نے ان کو یہ جو پوائنٹ انہوں نے ڈالا نا, یہ اگر یہ میرے خیال میں نہ ڈالتے, کون سا پوائنٹ؟ مرجر کا, اگر یہ پوائنٹ یہ نہ ڈالتے, کیونکہ یہ پوائنٹ ڈسکس نہیں ہوا تھا کسی جرگے میں, تو شاید یہ اتنا وہ نہ بنتا. اینی وے آپ پھر سر میں ایک چیز یہ ایک دو باتیں پلیز. سر میں معذرت چاہتا ہوں, میں آپ کے پاس دوبارہ آؤں گا. ٹیلی فون پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر عطاء الرحمان صاحب, سینئر رہنما ہیں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے. سینیٹر صاحب, آپ کی پارٹی کی طرف سے بھی کچھ تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے, تو آپ کے خیال میں اس مسئلے کا حل کیسے ہوگا؟ کیا جو 30 جنوری کو اچکزئی صاحب اور آپ نے جو جرگہ بلایا تھا اس نے یہ فیصلہ کرنا ہے, یا جو 6 فروری کو اسلام آباد کے کنونشن ہال میں اتنے بڑا کنونشن ہوا وہاں فیصلہ ہوگا, یا پھر کوئی ریفرینڈم کرایا جائے قبائلی علاقوں میں؟ آپ کے نزدیک کیا چاہتے ہیں لوگ, اور اس کا فیصلہ کون کرے گا اور کیسے ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ, بہت مہربانی. گزارش یہ کرنی تھی کہ نہ تو کلوار جرگے سے ہمارا کوئی اختلاف ہے, اور نہ 30 یا 31 والے جرگے سے ہمارا کوئی اختلاف تھا. اگر شاہ جی گل صاحب ہمیں بلاتے تو ہم ان کے جرگے میں بھی ضرور جاتے اور وہاں بھی اپنا موقف پیش کرتے. چونکہ محمود خان اچکزئی صاحب نے جمعیت علماء اسلام کو بلایا تھا, جمعیت علماء اسلام یہ حق بھی تھا ان کا کہ جمعیت علماء اسلام نے جب کبھی ان کو بلایا ہے تو وہ ہمارے ہاں تشریف لائے ہیں. ہمیں شاہ جی گل صاحب کے پاس جانے میں بھی کوئی وہ نہیں ہے, شرم یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے, ہمارے بھائی ہیں وہ.
जमीयत उलमा इस्लाम के मौक़िफ़ की वजाहत कर दूं। जमीयत उलमा इस्लाम अपना एक मौक़िफ़ जरूर रखती है, लेकिन न उस पर डटी हुई है, न उसके लिए काम कर रही। जमीयत उलमा इस्लाम का जो उसूली मौक़िफ़ है वो तो अव्वल दिन से 15 जुलाई 2012 से लेकर अब तक यही है कि जब भी कोई फैसला हो फाटा के अवाम से पूछा जाए, फाटा के अवाम की राय ली जाए। ये जो इस वक्त रिफॉर्म्स कमेटी गई है और उसने जाकर वहां पर मुख्तलिफ एजेंसियों में पॉलिटिकल एजेंट के ऑफिस में बैठकर 200 से 500 तक के लोगों को जमा करके जो राय दी है और जो इस्लाहात उन्होंने तरतीब दी है, इस पे हमें कोई इत्तेफाक नहीं है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि रेफरेंडम कराएं जो इनकी मर्जी, या कोई दूसरा तरीका निकालें, फिर भी हमें कबूल है, लेकिन फाटा के अवाम से पूछा जाए पार्लियामेंट में या ऐवानों में बैठकर चंद लोग फैसला करेंगे तो शायद फाटा के अवाम नहीं मानेंगे और मुस्तकबिल में फाटा को ही उसका नुकसान होता। तो अगर फाटा का मुस्तकबिल तय करना है उसके लिए फाटा के अवाम से जरूर पूछा जाए। फाटा के अवाम से नहीं पूछा जाएगा तो फिर एक जमीयत उलमा ने पूरा फाटा इन लोगों के खिलाफ हो जाए। अच्छा सेनेटर साहब, एक बात समझ नहीं आती कि आखिर जो मुंतखब अरकान पार्लियामेंट होते हैं, चाहे कौमी असम्बली में हैं चाहे सेनेटर में हैं, आइन के तहत वो अपने अपने वोटरों और अपने अपने हलकों के लोगों की नुमाइंदगी करते हैं और उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने की सलाहियत रखते हैं। तो आखिर क्या वजह है कि कबायली इलाकों के जो मुंतखब अरकान असम्बली हैं और सेनेटर हजरात हैं, उनकी राय लेने की बजाय हम बार बार जो है फाटा के लोगों की बात करते हैं। तो जो उनके मुंतखब कबायली इलाकों के जो मुंतखब अरकान असम्बली हैं उनको हम अहमियत नहीं दे रहे, तो फिर हम फाटा के अवाम की क्या अहमियत रह जाएगी? देखें, ये तो जरूरी नहीं है कि जो फाटा के मुंतखब अरकान हमारे लिए इंतहाई मुअज़्ज़ज़ हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि उनको लोगों ने मुंतखब किया है, लेकिन क्या फाटा के मुस्तकबिल का जब फैसला हो तो सिर्फ फाटा के अरकान मुंतखब अरकान पर बात करके अगर ऐसी बात थी तो फिर यूरोपीय यूनियन से इंग्लैंड का निकलना, क्या वहां अगर रेफरेंडम हो सकता है कि वहां का प्राइम मिनिस्टर उसकी राय एक थी जिसको पूरे पार्लियामेंट में वहां मुंतखब किया था और वो कौम को उस पर एतमाद था, लेकिन उसने कौम की राय मुस्तकबिल में पूछूं कि पूरे यूरोप की यूनियन मगर सेनेटर साहब वहां की भी जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अपने वजीर आजम बरतानवी हुकूमत से कहा है कि बरतानवी पार्लियामेंट अब इसका फैसला करेगी। जी जी जी, लेकिन वहां पर रेफरेंडम तो हुआ ना, आपने भी सुना और देखा। नहीं, बेशक हुआ, मगर फिर राय तो जब रेफरेंडम हुआ तो उससे कौम से पूछा गया ना, और कौम ने उस मुंतखब वजीर आजम की राय को मुस्तरद किया। ठीक है, जिसकी वजह से वहां के मुंतखब वजीर आजम ने इस्तीफा भी दे दिया। तो आप क्या चाहते हैं कि क्या 2018 के अंदर जो कबायली इलाकों के अरकान असम्बली हैं या सेनेटर हजरात हैं, जब भी वो आइंदा इंतखाबात में हिस्सा लेंगे तो ये इंजमाम का मसला भी इसकी बुनियाद पे वो वोट मांगेंगे तो फिर उनको मैंडेट मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं इस बात को भी सोचता हूँ कि ये लोग कहते हैं कि देखें एक कोने में है जनूबी वजीरिस्तान, दूसरे कोने में है, और ये इतनी दूरियों के बावजूद इसको एक सूबा करार दिया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, पाकिस्तान एक कोने में है और डेरा इस्माइल खान दूसरे कोने में है, क्या उनकी रिवायात, क्या उनकी बुर्दबाश, क्या उनका उठना बैठना, क्या उनकी तमाम रिवायात दूसरे से मिलती हैं? मगर चतराल कहाँ है और सेनेटर साहब ये बता दें, जिन लोगों की आप नुमाइंदगी करते हैं वो लोग क्या चाहते हैं? उनके बारे में तो आपको पता होगा ना, वो क्या चाहते हैं? क्या कबायली इलाकों का इंतजाम चाहते हैं सूबे में या नहीं? आप अपनी बात करें, या आपको अभी नहीं पता इसका? एक है मेरी राय, मेरी यकीनन एक राय है कि इसको सूबा बनना चाहिए, लेकिन मैं उसके बावजूद कहता हूं कि पूरे फाटा से पूछा जाए, अवाम से पूछा जाए। अगर अवाम कहती है कि मैंने मर्ज होना है, मैंने सूबे में शामिल होना है, हम उनके सामने रुकावट नहीं। चलें, ठीक है।
بہت شکریہ سینیٹر عطاء الرحمان صاحب اپنا گریبان کو وقت دینے کا۔ بریگیڈیئر صاحب، ایک رائے تو ہے کہ وہ بار بار تقریباً سب یہ کہتے ہیں کہ لوگوں سے پوچھا جائے، کیونکہ کوئی یہ کہنے کی ہمت نہیں کرے گا کہ جی ہم نمائندے ہیں، ہم نے ووٹ لیے لوگوں سے، ہم ان کے مفادات کو جانتے ہیں۔ کوئی ایسی یہ ٹیکنیکل یہ بھی بڑا مشکل کام ہو گیا۔ دو کولیگز میرے کہتے ہیں، جی نہیں میرے دو کولیگز یہ کہتے ہیں، ایک شہاب الدین کہتا ہے، جی وہ انہوں نے کہا پہلے دن سے کہتا ہے، اور ایک ہمارے شاہ جی گل صاحب وہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں میں نے یہ نہیں کہ ہم نے الیکشن جب کر رہے تھے تو اس میں ہم نے یہ کہا تھا، میں نے نہیں کہا، اچھا آپ نے نہیں کہا، نہ اور نہ میرے باقی کولیگز نے کہا ہے۔ تو آپ اپنے طور پہ آپ کے پاس کوئی ایسا تو اپنے طور پہ تو میں چل رہا ہوں نا سر، جو میرے نظر میں جو آپ مرجن کو کہہ رہے ہیں، لوگوں سے پوچھ کر میں پھر چل رہا ہوں ساتھ ساتھ۔ اگر میں اپنے اوپر اتنا کانفیڈنٹ ہوتا کہ بھائی میں ضرورت نہیں ہے تو میں اس کمیٹی کو کبھی نہ کہتا کہ آپ جائیں اور جرگہ کریں، چلیں لوگوں سے پوچھیں، جرگے سے پوچھیں۔ بریگیڈیئر صاحب کوئکلی مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیونکہ ایک دفاعی تجزیہ کار بھی ہیں، آپ کے خیال میں پاکستان کا جو دفاعی مفاد ہے، جو نیشنل سیکیورٹی ہے، قومی سلامتی کا جو مسئلہ ہے، یا افغانستان کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں، ان کے اس تناظر میں پاکستان کے مفاد میں کیا ہے، ہمارے ملک کے مفاد میں، کہ یہ علیحدہ صوبہ بنے یا صوبہ کے ساتھ خیبر پختونخوا کے ساتھ اس کا انضمام ہو جائے؟ بہت شکریہ۔ جہاں تک کسی قوم کے مضبوطی کا یا اس کے اسٹرینتھ کا یا ان کے یکجہتی کا سوال ہوتا ہے تو وہاں کے لوگوں کے جتنے حکومت میں اسٹیک ہولڈنگ ہو اور جتنا وہ حکومت سے منسلک رہے ہوں تو اتنا وہ حکومت مضبوط ہوتا ہے اور اس کی دفاع بھی مضبوط ہوتی ہے۔ یہ اچھی بات ہے کہ فاٹا بہت زیادہ بحرانوں سے اور بہت زیادہ جنگوں سے اور جنگ و جدل سے گزرا ہے اور کوئی گھر محفوظ نہیں، لیکن پھر بھی فاٹا کے لوگ اتنے محب وطن ہے کہ کراچی میں تو پاکستان وہ ہو جاتا ہے، لیکن وہاں پر نہ کسی دوسرے ملک کا جھنڈا اٹھائے اور نہ کوئی ایسا سلوگن آیا ہے کہ پاکستان کے خلاف ہو۔ یہ اچھی بات ہے۔ دوسری بات کہ مجھ سے پوچھا جائے تو فاٹا کے ساتھ جو قبائل افغانستان میں لگے ہوئے ہیں، وہی محمد ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، وہی شنواری ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، اور وہی تورو ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، اور اس کے علاوہ وزیری بھی اور سارے بھی۔ تو ہمارے جو تعلقات ہیں وہ حکومت سے بالا تر ہیں، اور وہ تعلقات دونوں ملکوں کے ایک مضبوطی کا اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بنانے کا بہت بہتر ہے۔ پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی انٹرسٹ میں کیا ہے؟ نیشنل سیکیورٹی انٹرسٹ میں الگ صوبہ بنانا ہے۔ الگ صوبہ بنانے میں آپ کو 4-5 چیزیں گنواتا ہوں موٹی موٹی، ورنہ ادروائز اس کے 100 فوائد ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ فاٹا کے لوگ جو 70 سال سے یتیم تھے، آج ان کو حق مل رہا ہے۔ نہیں، مجھے نیشنل سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے پاکستان کا دفاع الگ صوبے سے زیادہ ہے، الگ صوبے سے زیادہ ہے، الگ صوبے سے پاکستان کا چلے اس کے اوپر بات کرتے مضبوط ہو جائے گا۔ میں ایک بریک لینے پڑ رہی ہے مجھے، پھر واپس آپ سے ہی میں شروع کرتا ہوں۔ ایک سوال ہے کہ آخر ہمارے جو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں اس خطے کے اندر، پاکستان کی جو قومی سلامتی کے مفادات ہیں، ان مفادات کے تناظر میں قبائلی علاقوں کا آئینی مستقبل موجود ہے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعد نذیر دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب، پاکستان کے دفاع کے حق میں کیا ہے کہ ایک علیحدہ صوبہ، جیسے آپ کہہ رہے ہیں علیحدہ صوبہ ہونا چاہیے، مگر آپ خود کہہ رہے ہیں کہ بارڈر کے اس طرف بھی اسی مومن لوگ موجود ہیں، قبائل موجود ہیں جو بارڈر کے اس طرف ہیں، تو ایسی صورت میں جو پرانا ایک افغانستان کی طرف سے بھی ایک سازش چلی تھی اور بھارت بھی یہ کوشش کر سکتا ہے پختونستان کے حوالے سے یا اس طرح کی، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بڑے سوال پیدا کر دے گی پاکستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے اگر علیحدہ صوبہ بنتا ہے قبائلی علاقوں پر مشتمل؟ بالکل، آپ نے بہت اچھا سوال اٹھایا، اور وہ یہ ہے کہ جس طرح انگریز نے اس کو بفر رکھا تھا تو کیوں رکھا تھا، اور پاکستان نے اس کو گیٹ وے اور لانچنگ پیڈ کے طور پر کیوں رکھا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر اس تقسیم جو اس وقت ہے کہ بھائی صوبہ یا مرجر، اگر ان حالات میں یہ ریفارمز لانچ کیے گئے اور اس کو بائی فورس ان کو میرج کر دیا گیا، فورسفل میرج ود کے پی، تو اس کے بعد جو فاٹا میں طوفان اٹھے گا، جہاں پر عام آدمی جو گڈریا ہے جو پہاڑوں میں رہتا ہے، جس کو ابھی تک یہ بات نہیں پہنچی ہے کہ کون سا نظام لا رہے ہیں،
تو طوفان کیسے لائے گا اگر اس کو باتیں نہیں پہنچ رہی تو؟ دیکھ لو پوچھنے میں بڑی بات یہ ہے کہ لوگ سٹیک ہولڈر بن جائیں گے. وہ کہتے ہیں ہم سے پوچھا گیا ان کو رائٹس ملے گا, وہاں پہ ترقیاتی کام ہوں گے, ان کو تعلیم ملے گی, ان کو حقوق ملیں گے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں, یہی تو کیا طوفان تو اب اٹھنا چاہیے تھا ایف سی آر کی وجہ سے. آپ ان کے سامنے ایف سی آر کے اوپر طوفان نہیں اٹھا تو اب طوفان اٹھ جائے گا. نہیں, ایف سی آر پر کوئی وہ چیز نہیں ہے. ایف سی آر از ناٹ دا ایشو. ایف سی آر ایشو ہے, دا اونلی ایشو ان دس ریفارم از کہ آپ کو مرج کرنا ہے کے پی کے ساتھ, کیونکہ فاٹا کی جو موجودہ حالت ہے وہ کے پی کے بیوروکریسی اور ان کے پولیٹیشن کی وجہ سے. لیکن ابھی تک اور تیسری بات میں یہ بھی ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو رپورٹ بنی ہے یہ سلیکٹڈ پیپل, چوزن پیپل, جو کہ ایف سی آر کے تحت پولیٹیکل ایجنٹ کے بعد سے سر بھی نہیں ہلا سکتا, وہ لوگ جرگے میں بیٹھے ہیں. نہیں اس میں بڑے بڑے نام بھی ہے, خیر نہیں بڑے نام بھی ہوتے ہیں, لیکن میجورٹی وزیر صاحب یہ جو بریگیڈیئر صاحب بات کر رہے ہیں کہ علیحدہ صوبہ پاکستان کے دفاع کے حق میں ہوگا, اور یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ ایک طوفان اٹھ جائے گا اگر اس کو مرج کیا گیا, یہ اس آپ کیا دیکھتے ہیں؟ متی اللہ جان صاحب, بریگیڈیئر صاحب ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ جی اگر آپ نے مرجر کی اور ریفارم کی اس وقت کوشش کی تو طوفان اٹھ جائے گا, یعنی کہ آپ نہ ادھر ہمیں چھوڑ رہے ہو نہ ادھر چھوڑ رہے ہو, یعنی کہ دونوں طرف طوفان ہی طوفان ہے. تو ہمیں ایک طوفان تو پھر میری بات نہیں, آپ نے فاٹا ریفارم کی بھی بات کہا کہ اگر اس وقت فاٹا ریفارم, میری بات یہی کہا ہے نا, ابھی ریکارڈ کرتے. اچھا بات دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بات ہو رہی ہے کہ جی وہاں پہ الگ صوبہ بنایا جائے, یا میں اس چیز سے بھی اگری نہیں کرتا ہوں کہ جو بریگیڈیئر صاحب نے کہا نا کہ وہاں پہ بھی رہتے ہیں یہاں پہ بھی رہتے ہیں. بھئی ہم پاکستانی ہیں, ہم پاکستان کے ساتھ ہیں, ہمیں پاکستان کا آئین چاہیے, ہمیں پاکستان کا قانون چاہیے, ہمیں پاکستان کا پارلیمنٹ چاہیے, ہمیں پاکستان ہی کے چاہیے. میری بات, یہ عدالت ہر چیز, یہ ادھر ادھر والا کام نہیں ہے, ٹھیک ہو گیا. پہلے ہم بہت بھگت چکے ہیں یہ ادھر ادھر والے چکر میں, اس میں اس وقت ہم نہیں ہیں, نمبر 1. دوسری بات یہ ہے, ایک یونیورسٹی 60 سال کے بعد فاٹا کے لیے اناؤنس ہوئی ہے. یہ جو بات کر رہے ہیں نا جی کہ الگ صوبہ ہونا چاہیے, میں اس پہ آتا ہوں. ایک یونیورسٹی ہوئی, یہ پتہ نہیں کتنے سالوں سے اس پہ باجوڑ والے کہتے ہیں کہ ادھر بناؤ, محمد والے کہتے ہیں ادھر بناؤ, خیبر والے کہتے ہیں ادھر بناؤ, ہمارے وزیرستان والے کہتے ہیں وانا میں بناؤ. ہوتے ہوتے کیا ہوا, اس پہ بھی کنسنسس نہیں ہوا. آخر پہ یہ ہوا کہ کوہاٹ میں فاٹا کی یونیورسٹی قائم کی گئی ہے. درہ میں سر کوہاٹ, ایف آر کوہاٹ ہے, چیک کر لیں, فاٹا ہے, ایف آر کوہاٹ ہے, ایف آر کوہاٹ. میری بات سنیں نا, اب مجھے بتائیں کہ جو درہ میں یونیورسٹی ہوگی اس کے لیے وزیرستان کتنے کلومیٹر ہے, یہ بھی آپ کو پتا ہو. تو ایک اور بنائیں. تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ایک یونیورسٹی ملیں گے اسی طرح جب آپ نئے صوبے کی بات کرتے ہیں, یہ کہ اس کا ہیڈ کوارٹر کون سا ہوگا, یہ 100 مسئلے ہیں. اس وقت ہم اس چیز پہ نہیں جا رہے, بہت سے اختلافات شروع ہو جائیں. میری بات نہیں ہے, گھر گھر لڑائی کروانے والی بات ہے نا کہ سب نے بندوقیں اٹھائے, پہلے ہم بڑے تباہ ہوئے, اب مزید تباہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آئیں کریں. اچھا کتنے جلدی مرجر ہونا میری بات آپ نے پہلے بھی میں نے پوچھا تھا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یا تو یہ کمیٹی یہ فیصلہ نہ کرتی, یہ میں نے نہیں بنائی, یہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے بنائی. اس کمیٹی نے 10 سال کا پروجیکٹ دیا, پھر 5 سال کا دیا, جو بھی دیا جس طرح بھی دیا, میں اسی پہ اس کمیٹی نے جو بھی ریکمنڈیشن دی ہے اس میں یہی کہا گیا ہے. اس کمیٹی نے اس کمیٹی کے جب یہ فارم ہو رہی تھی, میں اس وقت بھی اس کے خلاف چلیں ٹھیک ہو گیا. اور یہ جو پولیٹیکل ایجنٹ کی بات ہو رہی ہے, یہ بھی مجھے پتا ہے کہ ہیلی کاپٹر میں وہ جاتے تھے پولیٹیکل ایجنٹ کے کمپاؤنڈ میں, لیکن اس کمیٹی کو کس نے فیسیلیٹیٹ کیا, میرے پارلیمنٹیرین نے اس کے ساتھ ایگری کیا تھا, ان کے کہنے پہ کہا تھا. اچھا اب میں ایک بات, اب مجھے یہ کہتے ہیں آپ کے جی اس کے عوام کے ریفرینڈم, پھر مجھے یہ بتایا یہ وزیراعظم جو نواز شریف ہے, اس کو بھی 100% پاکستان کے لوگوں نے ووٹ دی. میری بات سنیں, آپ مجھے جواب دیں. یا جی جمال صاحب اگر ایک جمہوریت ہے نا جی, پارلیمنٹ جمہوریت ہے, میری بات تو 51 ہوتا ہے. نہیں اگر پرویز خٹک آج چیف منسٹر ہے خیبر پختونخوا کے, تو اس کے اپوزیشن میں بھی لوگ ہیں,
ٹھیک ہے، یہ تو نہیں ہے، لیکن حکومت کون کر رہا ہے؟ جو میجورٹی میں ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھو گیا، اگر میجورٹی میں یہ فیصلہ ہے اور کمیٹی کہہ رہی ہے اور پارلیمنٹری کی میجورٹی ہے، پھر کیا مسئلہ؟ ٹائم نہیں ہے۔ جماعت صاحب یہ جو دفاع کے حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے کہ مرجر یا ہاں جی، آپ نے کہا تھا کہ یار وہ اس کا کیا اسٹریٹجک وہ ہونا چاہیے قومی سلامتی پہ کیا جی میں تو شروع سے ہی کہتا ہوں کہ ایکچولی جو سٹیپس آپ لیتے ہیں، میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ایولیوشنری سٹیپس لیں، ریولیوشنری مت لیں پاٹا میں لوگوں کو، تاکہ لوگ اس کو بڑا ایزیلی گھوٹ سکیں اور سٹریم لائن میں سر ایک سیکنڈ ہاں کہ بھائی اس کو سٹیپ بائی سٹیپ لیں۔ اینی وے گارنٹی کی جو میں بات کرتا ہوں، دیکھیں اسی پیکیج میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ پیکیج سب سے پہلے کام یہ ہوگا اس کی امپلیمنٹیشن سے پہلے کہ یہ 3 Rs IDPs کے ہوں گے: ریٹرن، ریہیب، ریکنسٹرکشن۔ سجمل صاحب بالکل ٹائم ختم ہو گیا، آج تک یہ نہیں ہوا، اس کے اوپر یہ نہیں ہوا، اور مجھے کہا جا رہا ہے کہ میں ایک قدم آگے۔ میں تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، غازی گلاب جمال صاحب، اجمل وزیر خان، بریگیڈیئر ریٹائر سید نذیر، سینیٹر عطا الرحمان صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ قبائلی بھی ہم جیسے شہری ہیں اور ان کو جتنے جلدی وہ تمام حقوق مل سکیں جو کہ ہم لوگوں کو حاصل ہیں اور ہم جیسوں کے لیے وہ اپنی جانیں بھی قربان کرتے ہیں، تو وہ بہتر ہوگا، چاہے وہ 2018 میں ہی اپنا حق حاصل کر رہے ہیں، 2018 کے انتخابات سے پہلے، بلکہ ایک دن میں بھی ملیں تو ایک لمحے کے لیے بھی تاخیر نہیں کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو کہ جہاں پہ وہ انسانی حقوق دستیاب نہیں جو پاکستان کے دوسرے علاقوں کے شہریوں کو دستیاب ہے۔ وہ ہم جیسے پاکستانی ہیں، ہم میں سے ہیں اور ہم ان میں سے ہیں۔ اپنا گریبان سے اتنا ہی، مطیع اللہ جان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔